اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأما الشافعی فقال تارة على سبيل التنزل إن الفعل للوجوب كالأمر لأنه عليه السلام شغل عن 4 صلاة يوم الخندق فقضاهن مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فجعل متابعة أفعاله لازمة لأمته، فأجاب عنه المصنف بقوله والوجوب استفيد بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي لا بالفعل۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے یہ بات تفصیل سے پڑھی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ترادف نہیں ہے، یعنی فعل رسول یہ موجب نہیں ہے۔ قول رسول تو موجب ہے، صیغہ امر تو موجب للفعل ہے، لیکن فعل رسول یہ موجب نہیں ہے۔ تو ترادف کی نفی فرمائی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس پر 2 دلیلیں بھی حدیث کے ذریعے مصنف نے پیش فرمائی اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فعل کی مطابعت کرنے سے منع فرمایا، للمنع عن الوصال وخلع النعال کے ذریعے۔ میں نے بتایا تھا وہیں پر کہ بعض شوافع کا اس میں اختلاف ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ترادف ثابت ہے۔ ترادف ثابت ہے مطلب کہ جس طریقے سے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فعل کا وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، ایسے ہی فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، وجوب کا ثبوت ہوتا ہے۔ اسی پر امام شافعی کی دلیل کا ذکر یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ فعل رسول بھی موجب ہے۔ ذہن میں رکھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ فرماتے امام شافعی نے کبھی برسبیل تنزل یہ کہا ہے، برسبیل تنزل کہ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ گزشتہ سبق میں بھی کچھ گزرا ہے کہ فعل 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فعل وجوب، ایک فعل جو ہے یہ وجوب کے لیے ہے، ایسے ہی جیسے کہ امر، جیسے کہ امر وجوب کے لیے ہے، ایسے ہی فعل بھی وجوب کے لیے ہے، ویسے ہی فعل سے بھی وجوب کا ثبوت ہوتا ہے جیسے امر سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ خندق کے دن کہ جب صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھودنے میں مشغول تھے، تو کچھ نمازیں اس وقت میں قضا ہو گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود صحابہ اکرام بھی خندق کھودنے میں مشغول تھے، تو مشرکین کے ساتھ جنگ تھی، اور جنگ کے وقت میں جو خندق کھودی گئی تھی تو اس کی مشغولیت کی وجہ سے 4 نمازیں صحابہ اکرام کی اور نبی اکرم کی قضا ہو گئی تھی۔ ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کے وقت پر، اور عشاء ان نمازوں کو وقت پر ادا نہ کر سکے۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب ان نمازوں کو قضا فرمایا صحابہ اکرام کی موجودگی میں۔ اس جگہ سے آپ نے کوچ کیا اور ایک دوسرے مقام پر پہنچنے کے بعد اذان کی گئی، تکبیر کی گئی، اور صحابہ اکرام کے ہمراہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو بالترتیب قضا فرمایا۔ اور نماز پڑھنے کے وقت میں صحابہ اکرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ بھی نمازیں اسی طرح قضا کیا کرو، جس طرح تم نے مجھے قضا کرتے دیکھا ہے، کہ تم نمازیں ایسی قضا کیا کرو جیسے تم نے مجھے نمازوں کو قضا کرتے دیکھا ہے۔ یعنی قضا نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، یہی ترتیب ہے۔ لیکن بیٹا ایک بات میں یہاں بیچ میں روک کر یہ بتا دوں کہ یہ جو حکم ہے نا کہ اگر نمازیں چھوٹ جائیں
تو بالترتیب وقتی نماز کو ادا کرنے سے پہلے ان فوت شدہ نمازوں کو ادا کرے۔ یہ حکم صاحب ترتیب کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں یہ حکم؟ اس انسان کے لیے ہیں جو انسان کے صاحب ترتیب ہے، کہ اس کی صاحب ترتیب وہ انسان کے جس کی زندگی میں چار سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو، 5 اس سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو۔ تو ایسے انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وقتی نماز کوئی نماز چھوٹ گئی تو وقتی نماز ادا کرنے سے پہلے اس پر ان نمازوں کا قضا اعادہ کرنا اور ان کو ترتیب وار پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ حدیث پاک کہ اللہ کے رسول نے خندق کے دن صحابہ اکرام کے ساتھ میں نمازوں کو ترتیب سے ادا فرمایا اور ادا کرنے کے بعد حکم دیا کہ جیسے میں نمازیں ادا کرتا ہوں تم بھی اپنی نمازوں کو ایسے ہی ترتیب وار قضا کیا کرو۔ تو اس میں دلیل امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کی مطابعت کو اپنی امت کے لیے لازم کیا ہے، امت کے لیے لازم کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کی مطابعت کو امت کے لیے لازم کیا۔ اگر فعل نبی موجب نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل کی مطابعت کو اپنی امت کے لیے لازم قرار نہ دیتے۔ تو فعل نبی موجب ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے میں نے کیا ویسے تم بھی کیا کرو، تم بھی کیا کرو۔ اگر فعل نبی موجب نہ ہوتا تو آپ اس کی اتباع کو لازم قرار نہ دیتے۔ لہذا آپ کا اپنے فعل کی مطابعت کو اپنے امت کے لوگوں کے لیے لازم قرار دینا یہ اس بات کی واضح اور صاف دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی موجب ہے اور ایسے ہی وجوب کو ثابت کرنے والا ہے جیسے کہ قول وجوب کو ثابت کرنے والا ہے۔ بیٹا یہ ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل کا حاصل کہ فعل نبی بھی موجب ہے ویسے ہی جیسے کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجب ہے۔ مصنف نے اس دلیل کا جواب ذکر فرمایا۔ دلیل کا جواب کس کا؟ امام شافعی کی جو دلیل ہے ترادف کے ثبوت پر، اور جو اس بات پر ان کی دلیل ہے کہ جیسے قول سے وجوب ثابت ہوتا ہے ویسے ہی فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے، تو اس میں ان کی دلیل ذکر فرمائی کا جواب ذکر فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن نمازوں کو ترتیب سے ادا فرمایا اور بعد میں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایسے ہی نمازوں کو ترتیب سے قضا کیا کرو۔ تو قضا نمازوں میں ترتیب کا وجوب جو ثابت ہے نا، ترتیب کا وجوب ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر صاحب ترتیب انسان ہے اور چند نمازیں قضا ہو گئیں تو اس میں ترتیب ثابت ہے، تو ترتیب کا جو وجوب ہے یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فعل سے ثابت نہیں ہے جو آپ نے خندق کے دن صحابہ اکرام کے ساتھ جا کر نمازوں کو قضا فرمایا تھا، اس فعل سے یہ حکم ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم بھی، یہ ترتیب کے وجوب کا حکم بھی آپ کے قول سے ہی ثابت ہے، قول سے ہی ثابت ہے۔ وہ قول کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی موجودگی میں اس جگہ سے کوچ کیا اور دوسری جگہ جانے کے بعد نمازوں کو قضا فرمایا تو نماز قضا فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو یہ وجوب کا جو ثبوت ہے یہ اللہ کے رسول کے ارشاد مبارک صلو کما رأیتمونی اصلی کی وجہ سے ہے، اور صلو صیغہ امر ہے۔ تو قضا نمازوں میں ترتیب کا حکم جو ثابت ہے نا، وجوب کا حکم، یہ آپ کے فعل صلو سے ثابت ہے۔ اس سے ثابت ہے، صلو سے ثابت ہے۔ تو وجوب کا جو یہ حکم ثابت ہے فعل نبی سے نہیں بلکہ قول نبی صلو سے ہے، اس لیے کہ اس لیے کہ اگر فعل نبی ہی موجب ہوتا، فعل نبی ہی موجب ہوتا تو صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم صرف آپ کا فعل دیکھ کر اس کی اتباع کر لیتے. اگر فعل نبی ہی موجب ہوتا، فعل نبی ایسے ہی واجب کرنے والا ہوتا جیسے فعل قول رسول ہوتا ہے، تو صحابہ کرام آپ کا فعل دیکھ کر ہی اس کی اتباع کر لیتے اور اس فرمان عالی کے بالکل بھی محتاج نہ ہوتے. کون سا فرمان عالی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. تو آپ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. اگر فعل سے وجوب ثابت نہ ہوتا تو ایسی صورت میں صحابہ کرام محض فعل کی بنیاد پر اتباع کر لیتے اور اس بات کے اس قول کے محتاج نہ ہوتے صلو کما رأیتمونی اصلی. تو نماز کی فراغت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلو کما رأیتمونی اصلی فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ فعل موجب نہیں ہے. اگر فعل موجب ہوتا تو یہ قول نہ ہوتا. یہ قول کا ہونا اس بات کی دلیل کہ فعل موجب نہیں ہے. دیکھیں بیٹا اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، اور رہا امام شافعی کی دلیل کا حاصل فقال تارتن علی سبیل التنزل، تو کبھی انہوں نے کہا ہے تنزل کے طریقے پر، نیچے اترتے ہوئے. ان الفعل للوجوب کالامر، کہ فعل وجوب کے لیے ہیں جیسے کہ امر وجوب کے لیے ہیں. لانہ، یہ دلیل ہے، لانہ علیہ السلام شغل عن 4 صلات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے تھے 4 نمازوں سے خندق کے دن. فقضاہن مرتبۃ، تو آپ نے ان نمازوں کو ترتیب وار قضا فرمایا. وقال، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. فجعل متابعت افعالہ لازمۃ لامتہ، تو آپ نے اپنے افعال کی متابعت کو کیا لازم اپنی امت کے لیے. فاجاب عنہ المصنف بقولہ، تو ان کی جانب سے امام اعظم کی اس اعتراض کا جواب دیا مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے. والوجوب استفید بقول علیہ السلام، اور وجوب یہ سمجھا گیا ہے، یہ وجوب جو یہ مستفاد ہے یہ آپ کے ارشاد گرامی صلو کما رأیتمونی اصلی سے ہے، لا بالفعل، فعل کی بنیاد پر نہیں ہے. کیوں؟ اذ لو کان الفعل موجبا، اس لیے کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ فعل نبی موجب نہیں ہے بلکہ قول نبی موجب ہے. اذ لو کان الفعل موجبا، اس لیے کہ اگر فعل نبی موجب ہوتا لتبعوه بمجرد رؤیت الفعل، تو ضرور صحابہ کرام اتباع کر لیتے محض فعل کو دیکھنے کی وجہ سے. ولم يحتاجوا الى هذا القول اصلا، اور صحابہ کرام بالکل بھی اس قول کے محتاج نہ ہوتے. کون سا قول؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس قول کے صحابہ کرام محتاج نہ ہوتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلو کما رأیتمونی اصلی ارشاد فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فعل نبی موجب نہیں ہے. وقال تارتن علی سبیل ترقی، اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں ترقی کے طریقے پر. یہ دلیل ہے دوسری امام شافعی کی، اور وہ دلیل جو پیچھے بیٹا کچھ پڑھی ہے آپ نے، اس کا حاصل یہ ہے کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں. 2 قسمیں ہیں فعل کی نہیں، امر کی 2 قسمیں ہیں. امر کی 2 قسمیں ہیں، ایک قول اور ایک فعل. ایک قول ایک فعل. تو امر جو ہے یہ فعل جو ہے یہ بھی امر کی ایک قسم ہی ہے. فعل امر کی ایک قسم ہے، کیونکہ امر کی 2 قسمیں ہیں، قول اور فعل. تو جیسے قول موجب ہے ویسی فعل بھی موجب ہے. دلیل ان کی اس بات پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے لفظ امر کا اطلاق کیا ہے فعل پر. لفظ امر کا اطلاق کیا ہے فعل پر. کہاں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی وما امر فرعون برشید، وما امر فرعون برشید. تو اب اللہ رب العزت کے اس ارشاد گرامی وما امر فرعون برشید میں لفظ امر کا اطلاق فعل پر کیا ہے، اور امر فرعون سے مراد فعل فرعون ہے. اب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فرعون کا فعل صحیح نہیں تھا، فرعون کا فعل صحیح نہیں تھا. تو حاصل گفتگو یہ کہ آیت کریمہ میں امر فرعون سے مراد فعل فرعون ہے. تو امر کا اطلاق فرعون کے فعل پر ہے، اور فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا ہے اس جگہ پر. اور اس اطلاق کی وجہ یہ ہے، دلیل کیا ہے کہ اس امر سے مراد فعل ہے، تو اس کی دلیل اور اطلاق کی وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں
امر فرعون یعنی قول فرعون کو رشید کے ساتھ متصف کیا ہے، وما امر فرعون برشید، اور امر سے مراد فعل ہے، تو اب فعل فرعون کو متصف کیا رشید کے ساتھ، یعنی اس کی صفت ذکر کی ہے رشید، حالانکہ بیٹا قول رشید کے ساتھ متصف نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قول کی صفت رشید نہیں آتی ہے، قول کی صفت رشید نہیں بلکہ قول کی صفت سدید آتی ہے، قول کی صفت کیا آتی ہے؟ سدید، اور یہاں پر رشید ذکر کی ہے، تو فعل کا اس کی صفت رشید ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر امر سے مراد قول نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ امر کی صفت تو سدید ہوتی ہے، سدید، اور قول فعل کی صفت رشید ہوتی ہے، تو رشید صفت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امر سے مراد قول ہے، امر سے مراد فعل ہے، رشید کے ساتھ متصف ہے۔ لہذا آیت کریمہ میں رشید کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امر سے مراد قول نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور جب اس امر سے مراد فعل ہے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فعل بھی امر کی ایک قسم ہے، فعل بھی امر کی ایک قسم ہے۔ جب امر کی قسم ہے تو جیسے امر وجوب پر دلالت کرتا ہے ایسی فعل بھی وجوب پر ہی دلالت کرے گا۔ بات سمجھ امام شافعی کی کہ فعل یہ امر کی ایک قسم ہے، امر کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ امر کا اطلاق کیا فعل پر، وما امر فرعون برشید میں۔ اب اس بات پر کیا دلیل ہے کہ امر فرعون سے فعل فرعون مراد ہے؟ تو اس دلیل کی یہ ہے کہ یہاں پر رشید صفت ذکر کی ہے، اور رشید یہ فعل کی صفت بنتی ہے، قول کی نہیں، کیونکہ قول کی صفت تو سدید بنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ امر سے مراد فعل ہے، جب امر سے مراد فعل ہے تو اب یہ اسی کے مشابہ اور اسی کی مثل ہوگا، جیسے فعل امر یعنی صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، ایسی فعل رسول بھی وجوب پر دلالت کرے گا۔ امام شافعی کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں امر سے مراد فعل ہے، بات صحیح ہے، اور فعل کو لفظ امر کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ امر فعل کا سبب ہوتا ہے، امر کیا فعل کا سبب ہوتا ہے، تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے، سبب بول کر مسبب مراد، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہے، تو یہ آیت کریمہ مجاز کی قبیل سے ہوگی، کسی ہوگی مجاز کی قبیل سے، اور یہ ہماری جو بحث اور گفتگو ہے وہ حقیقت میں ہے، اس لیے اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ یہ مجاز ہے، مجاز، اور مجاز کو بطور استدلال پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ میں امر سے مراد فعل ہے، یہ بات تسلیم نہیں ہے، بلکہ امر سے مراد شان اور طریقہ ہے، مانا ہوگا فرعون کی شان اور اس کا طریقہ درست نہ تھا، یہاں پر امر سے مراد فعل نہیں ہے بلکہ امر سے مراد شان اور طریقہ ہے، یعنی فرعون کی جو شان تھی، اس کا جو طریقہ تھا بچوں کو قتل وغیرہ کیا جانا، وہ تفصیل پڑھی ہوگی آپ نے جلالین میں، یہ درست نہیں تھا۔ یہ کہ امر سے مراد قول ہے، شان نہ لیں بلکہ امر سے مراد قول لے، اور اس قول مراد لینے پر قرینہ جو ہوگا وہ ما قبل کا جملہ ہوگا، کون سا جملہ ہے نا، اس سے سابق جو جملہ ہے فاتبعوا امر فرعون، یہ اس پر دلیل ہے، قرینہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر امر فرعون سے مراد قول ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں نے فرعون کے امر کی یعنی اس کی بات کی اطاعت کی، اس کی بات کی اطاعت کی ان چیزوں میں کہ جن کا فرعون نے لوگوں کو حکم دیا تھا۔ تو امر فرعون برشید، وما امر فرعون برشید اگلی جملہ ہے، حالانکہ فرعون کا یہ حکم دینا درست نہیں تھا، لہذا جب آیت کریمہ فاتبعوا امر فرعون میں امر سے قول مراد ہے تو بعد کے جملے میں وما امر فرعون برشید میں بھی امر سے مراد قول ہی ہوگا، امر سے مراد قول ہی ہوگا، اس لیے یہ کہنا اور اس کو بطور استدلال پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پہلا جواب زیادہ بہتر ہے کہ یہاں پر جو فعل کا اطلاع فعل کے ذریعے اس کو بیان کیا گیا ہے نا، امر سے ذریعے، تو یہ اس لیے بیان کیا کہ یہ اس کا سبب ہے، امر فعل کا سبب ہے، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا جائز ہے۔ دیکھیں وقال تارتن علی سبیل الترقی، اور کبھی کہتے ہیں ترقی کے طریقے پر، ان الفعل قسم من الامر، کہ فعل قسم ہے امر کی، لان الامر نوعان، اس لیے کہ امر کی دو قسمیں ہیں، قول اور فعل، لانه اطلق اللہ تعالی لفظ الامر علی الفعل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاق کیا ہے لفظ امر کا فعل پر، فی قولی اپنے اس ارشاد وما امر فرعون برشید، اے فعلہ یعنی اس کا فعل، لأن القول لا یوصف بالرشید، اس لیے کہ قول موصوف نہیں کیا جاتا رشید سے، وانما یوصف بالسدید، بلکہ وہ موصوف کیا جاتا ہے سدید سے، فاجاب المصنف عنہ بقولہ، تو مصنف نے
اس کا جواب دیا اپنے اس قول سے۔ وسمی الفعل، اور فعل کو امر کے ساتھ اس لیے موصول کیا گیا لأنه سبب، اس لیے کہ وہ اس کا سبب ہے۔ فسمی الفعل بلفظ الامر، یعنی فعل کو بیان کیا گیا لفظ امر سے لأن الامر سبب للفعل، اس لیے کہ امر سبب ہے فعل کا۔ فیکون من باب المجاز، تو یہ باب مجاز سے ہوگا۔ وانما الکلام فی الحقیقت، اور ہماری گفتگو ہمارا کلام حقیقت میں ہے، اور یہ کلام مجاز ہے، اور مجاز کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک مصنف نے صراحتاً اور قصداً ترادف کی نفی کی ہے، ترادف کی نفی کی، اور یہ بات ثابت کی دلائل سے ہے کہ ہمارے نزدیک ترادف ثابت نہیں ہے، اور قول رسول سے تو وجوب کا ثبوت ہوگا، لیکن فعل رسول سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اب بیٹا یہاں سے آگے قصداً اشتراک کی نفی کریں گے، یعنی بعض حضرات جو اشتراک کے قائل ہیں کہ امر جیسے وجوب ثابت ہوتا امر سے، وجوب اس کا موجب ہے، ایسے ہی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کا موجب ہے، جیسے کہ ندب، اباحت اور اس کے علاوہ